السلام علیکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے آج کی یہ وائرل ویڈیو ہے، یہ سن لیں ذرا۔ کوئی زمین نہیں ہے، اچھا، وہی زمین جو والد صاحب تو خریدی ذریعہ تھی۔ معاش کیا ہے؟ ذریعہ معاش اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے، اچھا، اور بالکل میں بھی غیبی مدد کی دعا کر لوں پھر۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آمین آمین آمین۔ قرآن پاک کی آیت پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، غیبی مدد ہے اس کے پاس۔ یہ اب اسلام کو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ایسے ملاؤں کے بارے میں کہ علماء سو کے بارے میں کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو کم داموں پہ بیچ دیتے ہیں، صرف اپنے لیے کہ مجھے جو ہے نا مجھ سے سوال نہ کیا جائے کہ میرے پاس اتنا پیسہ، گاڑیاں، دولت، مال و دولت کہاں سے آیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن پاک کی آیت کوٹ کر دیا۔ عمران خان صاحب بھی ایک آیت کوٹ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے کوٹ نہیں کرتے، وہ اپنی عوام کو شعور جگانے کے لیے کوٹ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کوٹ کرتے ہیں جو اس صحیح حق عمران خان سے ادا کریں۔ یہ شکر کریں۔ ابھی آپ سورہ مریم کے اندر حضرت مریم کی ایک وہ آیت ہے جس میں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شکر ہے اس نے یہ دعویٰ نہیں کر دیا کہ من و سلوہ اترتا ہے، یہ اوپر سے گاڑیاں اتری ہیں، ساری غیب سے اتری ہیں۔ اور اس جیسے بندے جو ہے نا مسجد سے چپلیں اور پنکھے چرا لیتے ہیں، جب کوئی پوچھتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی تو کہتے ہیں اللہ نے دیتی، اللہ تو کروں آئی ہے۔ اگلی امپورٹنٹ بات، علیم خان 5,000 روپے میں اپنے جو ہیں لوگوں کے ضمیر خرید رہا ہے، ووٹ خرید رہا ہے۔ اس کے ساتھ حمزہ کے ایک جلسے کے اندر پیسے لٹائے گئے ہیں۔ اتنا یہ پیسہ کس کا پیسہ ہے، کہاں سے آیا؟ یہ آپ کا پیسہ ہے۔ ایک خاتون کا انٹرویو کیا علیم خان کے حلقے میں، کہتی جی پیسے کی دنیا ہے، ہمیں عمران خان پیسے دے دے تو ہم اس کو ووٹ دے دیں گے۔ یہ اس قسم کے ضمیر فروش لوگ ہیں۔ آپ لوگ پیسے ضرور لیں، یہ آپ لوگوں کے پیسے ہیں، لیکن ووٹ ان کا نہ دیں۔ اگر آپ سے کوئی قرآن مجید پہ حلف بھی لیتا ہے نا، کوئی اللہ کی قسم بھی اٹھواتا ہے، جھوٹی کسی غلط کام کی کوئی کسی سے قسم نہیں اٹھوا سکتا۔ مثلا کہ تم میرے ساتھ چوری ڈاکے کرو گے، یہ کرو گے، اس قسم کی کوئی بھی غلط کام کے لیے کوئی قسم ہوتی ہے نا، وہ انویلڈ ہوتی ہے، وائڈ ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو اگر وہ کس قسم کی قسم بھی اٹھواتے ہیں تو آپ کے بلکہ نہ پوری کر کے آپ اس غلط کام میں اپنے آپ کو بچا کے اس میں ان کا حصہ نہ بن کے آپ کو بلکہ الٹا ثواب ملے گا یہ بات نہ ماننے سے۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں میں شعور آ گیا، لوگ پیسے 5,000 میں تمہارا ایک ہفتہ گزرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 4 سال 9 مہینے اور 3 ہفتے تم لوگ کیا کرو گے؟ یہ تو اور آج IMF نے یہ بھی کہا کل کہ ہر مہینے 18 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے پاکستان کے اندر ہر ماہ، ٹھیک ہے۔ وہ اربوں روپیہ تم سے لے رہے ہیں صرف 5,000 کے عوض۔ تم لوگ اپنے بچوں کو بیچو۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو عورتیں یا آدمی جتنے بھی ہیں جو بیچ دیتے ہیں، واقعی بیچ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بیچ دیتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کا بھی سودا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو آپ نے کرنے نہیں دینا ان کا سودا۔ اگلی خبر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کل مریم نواز کا ایک بیان جاری کیا گیا، ہر میڈیا چینل پہ چلایا گیا کہ NA 119 لاہور سے مریم نانی 420 کے مقابلے میں جو بندہ کھڑا تھا، مہر وسیم نام کا کوئی بندہ، اس نے PTI کا وہ بیٹھ کے آیا اور اس نے مریم نواز کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ جھوٹے، ان کا باپ جھوٹا، یہ سرٹیفائڈ جھوٹے عدالت سے ان کو سرٹیفکیشن ملی گئی ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ کیلیبری فونڈ والی وہاں پر جب ہم نے سرچ کی تو پتہ لگا کہ اس حلقے میں جو ان کے مقابل PTI کا بندہ کھڑا ہے اس نانی 420 کے مقابلے میں، اس کا نام ہے شہزاد فاروق۔ اور یہ شہزاد فاروق کون ہے؟ آپ سب لوگ اس کو جان جائیں گے۔ یہ ہے عماد فاروق کا بھائی۔ عماد فاروق کون ہے؟ جس کے بچے کو مار دیا گیا تھا، جی ہاں، اس کے باپ کی وجہ سے مار دیا گیا تھا، جنازے میں پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے آئے تھے۔ یہ وہ اس کا بھائی کھڑا ہوا ہے۔ اب اس حلقے کے NA 119 کے بندوں میں اگر اتنی بھی غیرت ہے نا، یہ بدلہ لینا ہے۔ مریم نانی 420 ایک بری طریقے سے ہارے، وہاں سے چند ووٹ بھی نہ ملیں اس کو۔ ایک اور پلان بنایا جا رہا ہے، بلکہ کچھ صحافیوں کے ذریعے سے اس کی بات چیت بھی کہیں کہیں لیک کی جا رہی ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ 9 مئی کی طرز پہ 8 اور 9 فروری سے پہلے جو ہے نا PTI کے ساتھ کوئی ایسا کیا جائے جس کی بیس کے اوپر کوئی انتشار پیدا ہو، یا الیکشن والے دن یا اس سے اگلے دن، ظاہر ہے الیکشنوں میں دھاندلی کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو اس کی بیس کے اوپر اس دفعہ پلان کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو بھی پھڑکا دیا جائے اور ایک دوبارہ سے جو ہے نا پارٹی کو بین کرنا، کیونکہ PTI جیت جائے گی، اور PTI جیت جائے گی تو اس کو اب روکنے کے لیے اس کو پھر ان کو ایسے کو عمل کرنا پڑے گا، 2 نمبر کا عمل کرنا پڑے گا۔ اس کی ابتدا کے طور پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آج عمران خان صاحب کی بہن نے بتائی ہے، وہ یہ بتایا انہوں نے کہ آج جیل سپریڈنٹ نے عمران خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی غصے کا اظہار کیا، جھڑکا اس کو، اور وہاں پر موجود سب لوگ جیسے نا ان کو بھی بہت برا لگا۔ برا کیا، ہمیں بھی برا لگا، اور ہم اس بات کو بھولیں گے تھوڑی کہ وہ جو ہاتھ تھا جس نے عمران خان صاحب کو پکڑا ہوا تھا، وہ جو 400 آگے پیچھے پھر رہے تھے، کیا ہم بھول گئے ہیں؟ تم لوگ کی سب کی شکلیں کیمروں میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ تم لوگوں کے ساتھ گھروں میں تو کوئی رشتہ نہیں کرے گا، جو رشتہ کرے گا وہ بھی
اس کی نسلیں بھی خراب ہو جائیں گی، گندی ہو جائیں گی۔ لیکن آنے والے دنوں میں اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے غصہ دلوایا جاتا ہے تو آپ نے غصہ نہیں کرنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں دھاندلی ہونے دیں۔ آپ ویڈیو بھی بنائیں گے، لیکن اگر کوئی بیلٹ باکس اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، جانے نہیں دینا اس کو، فزیکلی روک دینا ہے، لیکن لڑنا نہیں ہے، پیار سے کہ آرام سے تحمل کروانا ہے، اس کو بھی ٹھنڈا کریں، وہ لڑنے کی کوشش کرے گا لیکن آپ نے لڑنے نہیں دینا۔ آخر میں نیب نے اسلام آباد نے ہائی کورٹ میں اعتراف کر لیا نیب نے کہ توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں جیل ٹرائل کے لیے نیب کے خط پر حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جیل ٹرائل کا جو تھا نا وہ حکومت نے فیصلہ کیا، جبکہ یہ جیل ٹرائل یہ عدلیہ کے اندر آتا ہے، تو عدالت میں اس کے جج کو جاری کرنا چاہیے تھا، ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے جج کو جاری کرنا چاہیے تھا کہ ان کا جیل ٹرائل کیا جائے گا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے تو اس کو روک دیا 2 دفعہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات سامنے مان لی گئی ہے، تو اس لیے یہ کیس توڑ کے رہ گیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جج جو تھے یہ ان میں کوئی بھی غیرت والا نہیں ہے، آج تک کوئی غیرت والا نظر نہیں ہے، سب ایسے کے ایسے ہی ہیں۔ آخری امپورٹنٹ بات پہ بات ضروری، بہت ضروری بات ہے، ملک ریاض کی تمام پراپرٹی جائیداد وغیرہ ضبط کر لی گئی ہے، اور اس بات کا منشی فراڈ عیسیٰ جو ہے نا بڑی شوق سے یہ ویکنڈ پہ تقریریں کر کے بتا رہا تھا کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا ہاتھ ڈالا۔ ملک ریاض کی جتنی پراپرٹی ہے نا، خاص طور پہ بیریا ٹاؤن سے ریلیٹڈ جتنی پراپرٹی ہے، آپ کے پاس صرف فائل ہوتی ہے، پراپرٹی زمین کی جائیداد کی رجسٹری ملک ریاض کی ہے، آپ کی نہیں ہے، وہ زمین آپ کی نہیں ہے، گھر اوپر آپ نے بنا لیا، فائل انہوں نے دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ رہ لو ادھر کچھ عرصے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن پراپرٹی کس کی ہے؟ ملک ریاض کی۔ اور اس بیریا ٹاؤن کے اندر کیا ہے؟ بلاول ہاؤسز ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، کیا وہ سیل کر دیے گئے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو نوٹسز آ گئے ہیں کہ یہ جی سیل ہوگی یہ پراپرٹی ملک ریاض کی؟ نہیں آئے۔ اگر نہیں آئے تو یہ فراڈ عیسیٰ کا یہ ایک اور فراڈ ہے، قاضی غدار ہے، غدار۔ اور آج نئی بات ہے کہ اس سے بات نہیں بنی نا کہ میرے خلاف کوئی بات نہ کرے، جے آئی ٹی بنائیں گے، اب کہہ رہے ہیں جی ہم ان کے نام جو ہے نا ای سی ایل میں ڈالیں گے، اسٹاپ لسٹ میں ڈالیں گے، اور تم پہ تھوکتا کون ہے؟ تم نے آنا ہے ادھر یو کے میں آنا ہے، پچھلے لاتے لاتے دم لاتے لاتے اپنے مالکوں کے پاس، تم نے آنا ہے، اور انشاءاللہ تم لوگوں کا بھی بندوبست کریں گے۔ ان لوگوں کا نا صرف برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں داخلہ بند کروا دینا، یہ جو کرپٹ اور یہ 2 نمبر لوگ ہیں، تو ان کی ماں مر جائے گی۔ یہ منشی فائز کے جو ہے نا پالتو کچھ پلے، وہ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ کمنٹس میں کہتے ہیں کہ جی آپ باہر کیا کر رہے ہیں، آپ نے آزادی لینی ہے تو پاکستان میں آ کے لیں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ اپنے کوئی بندہ جیل میں ہو، قید میں ہو، اور وہ اپنے والدین کو، گھر والوں کو کہ وکیل کو کہے کہ تم باہر کیا کر رہے ہو، میرا مقدمہ لڑے ہو، جیل میں آ کے میرے ساتھ رہو، اندر آ کے مجھے آزادی دلواؤ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب لوگوں کو، ان سب کو ہدایت دے، پٹواریوں کو۔ السلام علیکم۔